وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آج صحیح البخاری کورس پارٹ 3 کی تکمیل کا دن ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ کام جو ہیں وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں. تو تمام شرکا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے، ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات ظاہر ہوں، اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ بنے. اللہ ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں لگا کے رکھے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کا سچا خادم بنائے. آمین یا رب العالمین. تو جناب یہ کورس جو ہے سٹارٹ ہوا تھا الحمدللہ 37 ویکس پہلے، اور آج جو ہے یہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. آپ کے کچھ کوئزز جو ہیں وہ رہتے ہیں، فائنل اسیسمنٹ ابھی رہتا ہے، آپ کے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اور علم کا سفر جہاں مکمل ہوتا ہے وہیں سے دوسرا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو پارٹ 4 جو ہے ہم آلریڈی آپ کے ساتھ اناؤنس کر چکے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو ہیں اس میں انرول کر بھی چکے ہیں. جی تو بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. لبنہ آپ کا ہینڈ ریز ہے. کوئی مبارکباد آپ ایک دوسرے کو دینا چاہیں، کوئی موٹیویشن آپ ایک دوسرے کو دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی لبنہ کے بعد سہرش آپ نیکسٹ ہیں، آپ تب تک بات کر لیں. جی باجی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ سفر جو تھا ہمارا شروع ہوا، اور مجھے آج بھی وہ حدیث کا پہلا والا دن یاد ہے جس میں سند پڑھنے کے لیے جو ہے مجھے کافی مشکل ہوتی تھی، میری روانی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ جب شوق تھا مجھے اور میں نے پریکٹس کری تو الحمدللہ وہ پہلا والا دن یاد کرتی ہوں اور آج والا دن یاد کرتی ہوں. اور اس کے ذریعے ہماری جو روزمرہ کی زندگی کی جو معاملات تھے اس میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوئی. ہم اب کوئی بھی بات کسی کو بھی بتا سکتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ ہاں جی ہم حدیث کا کورس کر رہے ہیں، ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اور اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ پتہ چلے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں انسان پیدا ہوتے ہی چلنا یا دوڑنا تو نہیں شروع ہو جاتا، وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر ہی اس کے اندر پختگی آتی ہے. اگر ہم کچھ چیزوں کو ذرا پیچھے ریمائنڈ میں جا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ that wasn't the right time. لیکن جب ہم نے اب ان چیزوں کو سنا، سمجھا، جذب کیا، تو یہ کہ وہ سمجھ بھی آ رہی ہیں، عمل میں بھی آ رہی ہیں، اور فردر ہمیں موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں بہت سارے کاموں کے لیے. الحمدللہ. جی خالدہ کہیے گا کیا حالات ہیں موسم کے آپ کی طرف؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں موسم بہت شدید ہے، اور عمر کے اس حصے میں آ کے اب پتہ چلتا ہے کہ آپ بس ہو گئی ہے. الحمدللہ. اصل میں سازہ وہاں پہ ہے نا، تو ہم لوگوں کا وہ دل اور وہ اور طرح سے بھی اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا کیا حالات ہیں وہاں پہ اور کیا ہے موسم وہاں پہ. ڈے کا موسم جو ہے
नेवर नेवर कभी भी इतना शदीद नहीं हुआ। मतलब 2 दिन गर्मी पड़ती, तीसरे दिन ऐसी बारिश आती। वो मैंने एक दफा पहले भी शेयर किया था कि अल्लाह ताला अपना एसी चला देते हैं, तो वो हर सही तरफ है। सुकून। लेकिन आजकल तो बारिश भी होती है तो हब्स नहीं खत्म हो रहा, और हब्स इस तरह का हो रहा है जैसे लाहौर में होता है। जैसे मैंने लाहौर में जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे वहां पता चला कि हब्स होता क्या है। कि बारिश के बाद जो एकदम कैफियत होती है ना अजीब गरीब, वो यहाँ पिंडी में नहीं देखने को मिली। और इस दफा तो वही हाल हो गया हमारा भी। बहरहाल अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, और आमीन। ताकि ऐसे ही चलती रहे अच्छे तरीके से। इंसान तो का मेरा मिजाज ऐसा ना मुस्तकिल भी खुश नहीं रहता ना, ये तब्दीलियां आती हैं तो जरा कहता है शुक्र है कि हवा चल पड़ी, शुक्र है तो जरा चीजें बेहतर हो गई, तो ये भी नहीं, आना जरूरी है। उम्र होगी यहाँ रहते हुए पिंडी इस्लामाबाद में। मुझे मतलब यहाँ मैं पैदा ही यही हुई हूँ। तो कभी भी ऐसा मौसम ऑब्जर्व नहीं हुआ जो अब हो रहा है, या फिर अब बर्दाश्त खत्म हो गई है, कुछ ऐसी बात है जरूर। बहरहाल अल्लाह हिम्मत दे। तो मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी शेयर करना था, लेकिन मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से। कर भी रही थी लेकिन आवाज नहीं जा रही थी। फिर तो मैंने आपने लिख आपके के साथ क्यों भी नहीं भेजा? मैंने लिख के शेयर भी भेजा? किया आपके साथ, आपके पास भेजा मैंने, वॉइस मैसेज भेजा, लिख के तो नहीं भेजा, वॉइस मैसेज भेजा। तो बहरहाल अच्छा। क्वेश्चन बड़ा वो है कि हमने हदीस नंबर 427 में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के जो शहीद थे जी। उनको ना गुस्ल दिया और ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। हम्म। तो मतलब ये हुआ कि शहीद की ना नमाज जनाजा पढ़ी जाती है ना गुस्ल दिया जाता है, तो फिर आजकल क्यों? अच्छा, चलें इसको अब आप अगर थोड़ी सी हिम्मत करें लिख के भेजें तो फिर पूछ के आपको बताते हैं कि हाँ, क्या मुझे डिफ... मतलब ये एकदम क्लिक हुआ कि अभी भी जब ये अब ये उसका होता है वाना के और इधर के और उधर के जो दहशतगर्द हैं, अ, उनको जब वो किया जाता है और इसके बाद जो हमारे फौजी हजरात जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी नमाज जनाजा बाकायदा पढ़ी जाती है। और जाहिर बिल्कुल। है कि उनको भी दिया जाता होगा, मतलब गुस्ल भी दिया जाता होगा। तो मुझे ये हम्म। क्वेश्चन मुझे किया, मैंने कहा मैं ये पूछूंगी कि अगर हदीस के मुताबिक ये साबित है तो फिर ऐसा क्यों है, हो हम सकता है ऐसा इसमें कोई आजकल क्यों? कंडीशन आती हो ना, उसको ज़रा देखना पड़ेगा इंशाल्लाह कि चलें फर्दर ना, तो चलें इसको इंशाल्लाह आई थिंक होपफुली अगर आप लिख कर देखें। भेज दें ना तो फिर तो अच्छा, हम सबका ही फायदा हो जाएगा। चले मैं लिख दूंगी, अगर लिखना ही शर्त ठहरी तो लिख दूंगी इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह ओके। खैर। अच्छा जी, बाकी सब हजरात के बाकी अस्सलाम सबके साथ वालेकुम, जूनी। शफा। जी हाँ जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने कहा था ना कि आजकल शहीद को गुस्ल देते हैं। तो जी हमारे जानने वालों में एक हुए थे शहीद। तो जी। उनको जी। ना वो फौजी जनाजा तो वैसे उनका पढ़ा गया था, लेकिन वो ना फौजी लिबास में थे। उनको फौजी जी। लिबास में ही ना दफन किया था, आर्मी के ही ड्रेस में ही दफन किया था। और जनाजा उनका हुआ था, उनको बकायदा फौजी एजाज के साथ उन्हें ना दफन किया गया था। वो तो यही बात करी है ना कि ये तो प्रोटोकॉल्स पे हमारे दुनियावी हाँ है ना, जी, हाँ जी। तो और मतलब बाकी ये है कि मैंने खुद बाकी देखा हम था कि इसको मैंने कितना उन्हें खुद प्रैक्टिस में देखा लेके आ था। रहे हैं। हाँ जी, मैंने खुद देखा था वो ना आर्मी ड्रेस में ही थे, उसी तरह ही ना। और हम्म। दूसरा ये कि बाकी ये हदीस का जो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सिर्फ हम तर्जुमा पढ़ते थे, अब तो है कि वो हदीस के अरेबिक पढ़ने का बहुत आता है मजा, कि पहले हम अरेबिक पढ़े फिर तर्जुमा आगे पढ़े। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अब रवानी भी आ रही है। आप देखिए माशाल्लाह कितने सारे इंचार्जेस इस एक्टिविटी के लिए आपके साथ इंगेज हैं, और बाकायदा जैसे आप लोग यानी कि अभी सुना रहे हैं, वो बाकायदा जितनी अहादीस होती हैं उन सब की वो सुनी जाती है, उनकी उससे पहले गुजरवाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, ताकि जो है ना अगर कोई गलती टेक्स्ट में हो, कोई अदरवाइज इस्लाह की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो आप देखें उसको भी हम जो है वो क्लास से पहले इस्लाह करते हैं आपस में एक दूसरे की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहीं तक रखते हैं। आज आप लोगों के पास इंशाल्लाह तकरीबन जो है वो 45 टू 50 मिनट्स होंगे अपनी रिफ्लेक्शंस शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, सवालात के लिए, और वो सेगमेंट इंशाल्लाह नीलुफ़र बाजी लेंगी। तो अब हम बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। फ़ोकस हो जाइए, गौर से सुनिएगा इंशाल्लाह, फिर इस पे बात करते हैं।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب موت یوم الاثنین، سوموار کے دن کو مرنے کا بیان، یعنی وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ دوسری حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت بھی آئی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خواہش کرتے تھے کہ میں اس دن فوت ہوں جس دن میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات منگل کی شام ہوئی۔ مگر تمنا تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے نا۔ حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت علی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا، یا کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ قالت، وہ کہنے لگی فی ثلاثۃ اسواب، 3 کپڑوں میں، بیض سفید، سحولیۃ کاٹن کے بنے ہوئے، لیس فیہا قمیص جس میں قمیص نہ تھی، ولا امامۃ نہ امامہ تھا، وقال لها فی ای یوم توفی، اور حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس دن فوت ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت یوم الاثنین، کہنے لگی کہ سوموار کے دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھول گیا تھا یا ان کو یاد نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوست کی باتیں کرنے سے بھی انسان کو، اور خاص طور پر اگر دل میں کوئی بات ہے تو زبان پہ لانے سے ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اور شاید بیمار تھے اور اس حال میں پوچھ رہے ہیں، اور کفن کی باتیں کر رہے ہیں اور مرنے کے دن کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس دن کو یعنی معلوم تو ہے لیکن تاکید چاہتے ہیں، اور اپنے مرنے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ساری سنتوں کو ایک طرح سے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مزید تاکید کے لیے حضرت عائشہ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين، قال ارجو فيما بيني وبين الليل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے امید ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اب سے لے کر رات تک کسی وقت فوت ہو جاؤں گا، یعنی چونکہ وہ سوموار ہی کا دن تھا تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب مرنے کے قریب ہوں۔ فنظر الی ثوب علیہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے کی طرف دیکھا، کان یمرد فیہ، کہ جو بیماری کی حالت میں ان پہ ڈالا گیا تھا، بہ ردء من زعفران، کہ اس میں زعفران کا ایک دھبا تھا۔ فقال اغسلوا ثوبی ھذا، تو کہنے لگے کہ میرا یہ کپڑا دھو دو، یعنی زعفران اس سے اتار دو۔ وزیدوا علیہ ثوبین، اور اس پہ 2 کپڑے مزید بڑھا دو۔ مراد کیا ہے کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا تو مجھے بھی ویسا ہی کرو۔ فکفنونی فیہما، تو مجھے کفن دے دینا ان دونوں میں۔ قلت ان ھذا خلق، میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ قال ان الحی، کہنے لگے کہ زندہ انسان احق بالجدید، نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، من المیت، مردہ سے، انما هو للمہلۃ، یہ تو پیپ اور خون کے لیے۔ مہل کا لفظ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل مہل یشوی الوجوہ، تو مہل بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان اور اس کا جسم روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے خون اور پیپ اور وہ سب چیزیں نکل کے لگتی ہیں، لہٰذا نیا کفن ہو یا پرانا، اس سے انسان کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر ہے کہ مجھے پرانے ہی کپڑے میں دفنا دو، نئے کا تکلف نہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو نیا کفن نہیں میسر تو پرانے میں دفنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ فلم یتوفا، تو وہ فوت نہ ہوئے، حتی امسا من لیلۃ الثلاثاء، یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی، ودفن قبل ان یصبح، تو صبح ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیے گئے، یعنی رات کو دفن کیے گئے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ باب موت الفجاءۃ البغتۃ، اچانک موت کا بیان، جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی افتلتت نفسها، کہ میری ماں اچانک مر گئی۔ افتلتت نفسها یعنی یکا یک فوت ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حادثاتی موتیں، ہارٹ اٹیکس وغیرہ اس دور میں بھی تھے، لیکن ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی چیزیں، اس لیے لوگ زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، یا کم ہوں گی۔ وَأَظُنُّهَا، اور میں سمجھتا ہوں، لو تکلمت، اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا، تصدقت، تو صدقہ کرتی، یعنی صدقے کا حکم دیتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ان تصدقت عنها، اگر میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیے یا ایسے کمنٹس نہیں دیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہو۔ یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے ناگہانی موت سے، کیونکہ انسان وصیت نہیں کر سکتا،
توبہ استغفار نہیں کر سکتا. موت سے پہلے بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کسی انسان کے نعوذ باللہ برے ہونے پہ دلیل ہے کہ اس کو حادثاتی موت آ گئی. اب ایک نیک عورت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ ایسا کرتی، اس کا مطلب تھا کہ وہ خاتون پہلے بھی صدقہ خیرات کرتی تھی. عام طور پر یہ کہتے ہیں نا اچھا صدقہ خیرات کریں تو حادثاتی موت سے بچاؤ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، موت تو جیسے لکھی ہے، جو طریقے اب نئے نئے سامنے آ گئے ہیں اور جو ہمارے طرز عمل ہے زندگی کا، اس میں کسی بھی طریقے سے موت آ سکتی ہے. اس لیے کسی کی موت پر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، اور نہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ تو ضروری گناہگار تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا. اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اذیت سے اور لمبی بیماری سے بچ جاتا ہے، اور بدکار کے لیے غصے کی پکڑ ہے. یعنی اگر برا انسان ہے تو اس کے لیے ناگہانی موت ایک نقصان دہ چیز ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملا یا اس کے گناہوں کے کفارہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایک نیک شخص ہے اور یکایک فوت ہو جاتے، کیونکہ آپ نے بہت سارے نیک لوگوں کا پڑھا ہوگا. پچھلے دنوں میں کسی کے حالات زندگی پڑھ رہی تھی، ایک بہت ہی نیک بزرگ کہ وہ شخص تھے کہ دن بھر اپنا کام کرتے رہے، 4 گھنٹے تقریباً شاید پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہے، اور کتابیں کھلی چھوڑ کر مسجد گئے اور دروازے پہ شاید کوئی ملا تو کہتے ہیں اچھا آ کے بتاتا ہوں. وہاں گئے اور شاید رمضان ہی تھا، اور سجدے میں جا کے پہلا سجدہ تھا تو اٹھے نہیں، یعنی سجدے میں ہی دم نکل گئے صرف اتنی سی دیر میں. یعنی کہتے ہیں کہ دائیں طرف سب سے آخری جگہ پہ کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. مزید ان کے جو بچے اور پوتے پوتیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ شاید 30 کے قریب یا کتنے ان کی اولاد میں سے حافظ ہیں. یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ کسی کو اگر یہ نصیب ہو جائے، اور یہ اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کا دل اسی کی خاطر اٹکا ہوا ہو، اور قربانیاں کرنے سے ہی یہ کام حاصل ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا بھی ہمیں ایکولی مل جائے اور دین بھی، تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. ایک کے لیے دوسرے کا کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑتا ہے. اور بھی اس میں بڑے خیر اور نصیحت کے پہلو تھے ان کی ساری حالات زندگی میں، کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے دین کی خاطر دنیا کی قربانی کی. تو جب انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو وقتی طور پہ نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رائگاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باغیرت ہیں کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتے اور اس کو ضرور لوٹا دیتے ہیں. تو جو بھی شخص نیکی کرتا ہے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا، پھر اس کو ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے محسنین میں سے بن جائیے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے خود بخود کھول دیں گے. باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یعنی بیان. وہ ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما، قول اللہ عز وجل فاقبرہ، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قبر بنائی. اقبرت الرجل، اقبرت الرجل کا معنی میں نے ایک شخص کے لیے قبر بنائی. اذا جعلت له قبرا، جب میں نے اس کے لیے قبر بنائی. وقبرته، اور میں نے اس کو قبر میں ڈالا. دفنته، یعنی اسے دفن کیا. یعنی اقبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر تیار کرنا، اور قبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر میں ڈالنا. کفاتن یکونون فیہ احیاء ویدفنون فیہا امواتا، یعنی یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا. اور کفات کا معنی یہ ہے کہ اس میں زندہ بھی ہوں گے اور مردے بھی اس میں مر کر دفن ہو جائیں گے، یعنی سب کو سمیٹنے والی ہے. یہ صرف امام بخاری کچھ الفاظ کی تفسیر کر رہے ہیں جو قبر اور دفن کے متعلق ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا اسماعیل حدثنی سلیمان عن ہشام وحدثنی محمد بن حرب حدثنا ابو مروان یحیی بن ابی زکریا عن ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر، البتہ معذرت سے کہتے، فی مرضہ، اپنی مرض میں. این انا اليوم، کہ میں آج کہاں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں. این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا. استبطاء لیوم عائشہ، انتظار کرتے ہوئے، یعنی حضرت عائشہ کے دن کے لیے، یعنی اس کو تاخیر سمجھتے ہو. استبطاء بطا کا مطلب ہوتا ہے دیر ہونا، یعنی سمجھتے تھے کہ ابھی دن باقی ہیں. فلما کان یومی، پھر جب میرا دن تھا، یعنی جس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، قبضہ اللہ بین سحری و نحری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا میرے سینے اور میری گردن کے درمیان. سحری ہوتا صدری، ودفن فی بیتی، اور آپ میرے گھر میں دفن کیے گئے. یہ حضرت عائشہ کی سعادت ہے اور ان کے حصے میں جو خیر اور بھلائی آئی اس کا ذکر ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے.
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوانا عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرض سے جس میں آپ پھر اٹھے نہ، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، لولا ذلك ابرز قبره، اگر یہ بات نہ ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں ابرزا تو اٹھا کے بنائی جاتی، ظاہر کی جاتی آپ کی قبر، غیر انہ خشیہ او خشیہ ان یتخذ مسجدا، مگر اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے۔ وان ہلال قال کنانی عروۃ بن زبیر ولم یولد لی، اور ہلال اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالانکہ میری کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ یہ سند سے متعلق ایک بات ہے۔ حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انه حدثه انه رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما۔ سفیان التمار بیان کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا کہ وہ بلند تھی، مسنم مرتفع، اور کتنی بلند تھی؟ اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی ابری ہوئی تھی، بالکل فلیٹ نہیں تھی، مراد یہ ہے۔ حدثنا فروۃ حدثنا علی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لهم قدم۔ یہاں پر ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی عروہ اس حدیث کے اصل راوی ہیں، کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گر گئی، حائط دیوار ہوتا ہے، کون سی دیوار؟ حضرت عائشہ کے حجرے کی، ظاہر کچے تھے، گر گئی، اخذوا فی بنائہ، تو انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا، فبدت لہم قدم، تو ایک قدم ظاہر ہو گیا، ایک قدم ننگا ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ کھدائی کر رہے تھے، بنیادیں بنانی ہوگی، تو جب بنیاد کھود رہے تھے تو ایک پاؤں ننگا ہو گیا، ففزعوا، تو لوگ گھبرا گئے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے، فما وجدوا احدا یعلم ذلک، تو انہوں نے کسی کو نہ پایا کہ وہ جو یہ جانتا ہو کہ یہ کس کا قدم ہے، حتی قال لهم عروہ، یہاں تک کہ عروہ نے ان سے کہا، لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ دور تھا ولید بن عبد الملک کا کہ جب صحابہ کی وفات ہو چکی تھی، اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس پاؤں کی شیپ دیکھ کے بتا سکیں کہ یہ اصل میں کس کا قدم ہے، تو عروہ نے پہچان کی، عروہ بن زبیر نے۔ ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے۔ وعن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اوصت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ نے وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، یہ عروہ کے بھائی ہیں، لا تدفنی معہم، کہ مجھے مت دفن کرنا ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اب مجھے مت دفن کرنا۔ کیوں؟ ذرا دیکھیں، وادفنی مع صواحبی بالبقیع، اور مجھے بقیع میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یعنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا، لا ازکا بہ ابدا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ میری بھی تعریف ہو۔ کتنی عاجزی اور انکساری تھی، سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا پھر اپنے محبوب شوہر کے ساتھ ہو۔ یعنی اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر میرے شوہر کے ساتھ بنائی جائے، یہ شوہر پہلے فوت ہو جائے تو قریب قریب جگہ رکھوائی جاتی ہیں خود سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنا کمرہ بھی تھا، اپنا گھر تھا ان کا، بھلا ان کی خواہش کیسے نہ ہوگی، لیکن انہوں نے کس وجہ سے ایسا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور میں کہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ صرف میرا ہی ذکر آئے، بلکہ مجھے میری دوسری ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا کہ میں بھی انہی جیسی ہوں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن عمرو بن میمون الاودی قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا عبد اللہ بن عمر اذهب الى ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو، کہنے لگے یا عبداللہ ابن عمر، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اذهب جاؤ، کہاں؟ الى ام المؤمنین عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا، فقل، ان سے جا کے کہو، یقرأ عمر بن خطاب علیک السلام، عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، ثم سلھا، پھر ان سے پوچھو، ان ادفن مع صاحبیہ، کہ میں دفن کیا جاؤں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ نے پہلے اپنے ہی لیے رکھی ہوئی تھی۔ قالت، کہنے لگی، کنت اریدہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے چاہتی تھی، فلا اؤثرنہ اليوم علی نفسی، لیکن آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میں ایثار کروں گی اور اپنی وہ جگہ عمر کو دے دوں گی۔ فلما اقبل، تو جب وہ آئے، قال لہ ما لدیک،
تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرے پاس، یعنی کیا میسج لے کے آئے، کیا جواب ملا؟ قال، وہ کہنے لگے اذنت لک یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو انہوں نے اجازت دے دی. قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المضجع، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے لیے اس جگہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ اہم نہ تھی، یعنی میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ یہ کہ مجھے مرنے کے بعد یہاں جگہ مل جائے. فاذا قبضت، پھر جب میری روح قبض کر لی جائے یعنی میں فوت ہو جاؤں، فاحملونی، تو مجھے اٹھا لینا، ثم سلموا، پھر حضرت عائشہ کو سلام کہنا، ثم قل، پھر کہنا یستأذن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، فإن أذنت لی، پھر اگر مجھے اجازت دے، فادفنونی، تو مجھے دفن کرنا، وإلا، اور اگر نہ دے، فردونی إلی مقابر المسلمین، تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اس وقت چونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ بات نہ وصیت کرتا ہوں، نہ جبرن کہتا ہوں، نہ حکمن کہتا ہوں، بلکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد تو کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اس کا اس پہ کوئی زور ہوتا ہے، تو پھر جا کے پوچھنا. مراد کیا تھی کہ کسی دباؤ کے ساتھ یہ جگہ نہیں لینی، بلکہ میرے مرنے کے بعد جب کہ میں ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاؤں گا پھر پوچھنا کہ وہ مجھے اجازت دیتی ہیں، اگر دیں تو دفن کر دینا، اور اگر نہ دیں تو سختی نہ کرنا، مجھے عام قبرستان میں لے جانا. انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. انی لا اعلم احدا، حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا، احق بهذا الامر، اس معاملے کا، اس چیز کا زیادہ حقدار، من هؤلاء النفر، ان لوگوں سے بڑھ کر، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وہو عنہم راضٍ، تو وہ ان سے راضی تھے. فمن استخلفوا بعدی فہو الخلیفۃ، تو جس کو بھی میرے بعد تم خلیفہ بناؤ تو وہی خلیفہ ہے. فاسمعوا لہ واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، یعنی انہوں نے خود سے کسی کو نامزد نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کیا حضرت عمر نے فوت ہونے کے وقت. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص، تو حضرت عمر نے بس ان 4-5 کا نام لے دیا. ان کا نام کیوں لیا اوروں کے علاوہ؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی مختلف مواقع پر. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے راضی تھے، تو کہنے لگے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا اور ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا. اور ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، لیکن بیٹے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو انصار میں سے ایک شخص ان کے اوپر داخل ہوا، ولج داخل ہوا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ، کہنے لگے امیر المؤمنین خوشخبری ہے آپ کے لیے اللہ کی خوشخبریوں میں سے. کان لک من القدم فی الاسلام ما قد علمت، کہ آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا، مقام تھا، وہ آپ جانتے ہیں. ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے عدل کیا. ثم الشہادۃ بعد ھذا کلہ، پھر ان سب باتوں کے بعد شہادت بھی ملی. اسی لیے وہ جب قدم کھلا تھا نا تو وہ کسی بھی نقصان کے بغیر ویسے کا ویسا ہی تھا، کیونکہ شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. فقال لیتنی ابن اخی، کہنے لگے عمر کہ اے کاش میرے بھتیجے، ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے، وذالک کفافا لا علی ولا لی، کہ یہی میرے لیے کافی ہے، نہ میرے اوپر کچھ اور نہ میرے لیے کچھ. یعنی میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کر سکوں اور اس کو نبھا دوں، کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ حساب نہ دینا پڑے. میں تو اس کام کے کرنے پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کہ میں اجر کا مستحق نہیں سمجھتا اپنے آپ، کہ میری جان چھٹ جائے یہی کافی ہے. یہ تھا اہل ایمان کا حال کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں سے گھبرایا کرتے تھے اور بڑی بڑی خلافتیں قبول کرنے سے بھاگتے تھے، اور اگر ان کو ذمہ داری دے دی جاتی تو اپنی جان پہ لے کے اس کو نبھاتے تھے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کسی اجر کا محتاج ہوں، میری تو یہ تمنا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو جائے کہ میں نے کہیں کوئی کوتاہی نہ کر دی ہو. وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي اوصِ الخلیفۃ من بعدی بالمہاجرین الاولین خیرا، میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا. کیا وصیت کرتا ہوں کہ بالمہاجرین الاولین خیرا، کہ وہ پہل ہجرت کرنے والوں کے ساتھ خصوصی بھلائی کرے، ان کا خیال رکھے، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے. ان یعرف لہم حقہم، کہ ان کا حق پہچانے. وان یحفظ لہم حرمتہم، اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے. عزت کی حرمت عزت کو بولتے ہیں، کہ ان کی عزت کی حفاظت کرے. وَأُوصِيهِ بِالْأَنصَارِ خَيْرًا، اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں.
الذین تبوأوا الدار کہ جنہوں نے مدینہ میں جگہ لی، والایمان اور ایمان قبول کیا، ان یقبل من محسنہم کہ ان کا جو محسن ہے یعنی انصار میں سے اس کے احسان کو قبول کیا جائے، یعنی اس کا احسان مانا جائے، ویعفی عن مسیئہم اور ان میں سے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے، وأوصیہ بذمۃ اللہ اور میں وصیت کرتا ہوں اللہ کا عہد نبھانے کی، وذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ بھی خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کو پہچانے یعنی ذمہ داری اور اس عہد کو، ان یوفی لہم بعہدہم اور یہ کہ ان کے عہدوں کو بھی پورا کرے یعنی جو انہوں نے عہد کیے ان کو بھی پورا کرے، وان یقاتل من ورائہم اور ان کے پیچھے قتال بھی کرے، دوسرے کافروں سے لڑے یعنی جہاد جاری رہے مراد ہے، وَأَلَّا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ اور طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دے۔ مراد اس سے یہ ہے، اور یہ ساری حدیث جو لائی گئی ہے کہ نیک لوگ جب مرتے ہیں تو مرنے کے وقت ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کس قسم کی وہ وصیتیں کرتے ہیں اور ان کے جانے کی شان بھی کیسی ہوتی ہے اور ان کی تمنائیں اور خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ باب ما ینہی من سب الاموات مردوں کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، یعنی مردوں کو گالی دینے سے منع کیا جاتا ہے، یعنی جو مر گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، لہٰذا ان کو کسی قسم کی برائی سے منسوب کرنا اس کا کچھ بھی اب فائدہ نہ ہوگا۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن الاعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات مردوں کو مت گالیاں دو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا تو یقیناً وہ پا چکے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ ورواہ عبد اللہ بن عبد القدوس ومحمد بن انس عن الاعمش تابعه علی بن الجعد وابن عرعرۃ وابن ابی عدی عن شعبہ۔ باب ذکر شرار الموتى برے مردوں کی برائی کا ذکر۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثني عمرو بن مرہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو لہب لعنہ اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو لہب پر اللہ کی لعنت، کیوں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تبا لک سائر الیوم بربادی ہو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے، سائر الیوم سارا دن یعنی ہمیشہ۔ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب تو یہ آیت اتری، اور یہ سورۃ اللہب میں آپ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، اس لیے اس کا زیادہ ذکر نہیں میں کرنا چاہتی۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں کنٹراڈکشن لگ رہی ہے دو باتوں میں، کہ مردوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ مردوں کی برائی کر سکتے ہیں، اور وہ کون؟ ان مردوں کی برائی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ان کی نہیں جو میرے اور آپ کے ہوں۔ سوال ہے، پچھلے دنوں مجھے دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا، تعزیت کے لیے وہاں کے مفتی صاحب لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ اگر مردے کے لیے 70,000 بار کلمہ پڑھ کر بخش دے تو اسے عذاب قبر سے نجات مل جائے گی، اور اس کی دلیل میں وہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جس کو کشف وغیرہ ہوتا تھا اسے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک صحابی جنہوں نے بہت بار 70,000 کلمے کا ورد کر رکھا ہے تو ایک بار اس کی والدہ کو دے دیا، اس نے محسوس کیا کہ اب عذاب قبر میں کمی ہو گئی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جہالت بہت عام ہو گئی تو ایسے لوگوں کو موقع مل گیا لوگوں کی جہالت سے کھیلنے کا، اور اس قسم کی من گھڑت باتیں بتا کے لوگوں کو بے عملی کی طرف لے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو چاہوں کروں، حلال کروں، حرام کروں، اچھا کروں، برا کروں، کسی کا حق دوں یا نہ دوں، اور مرنے سے پہلے اپنی کسی شاگرد کو وصیت کر جاؤں کہ جس دن مجھے دفناؤ تو تم میرے لیے 70,000 پڑھ دینا، یا ابھی پڑھ لو تو جب میں مروں تو میرے پیچھے بھیج دینا۔ یہ دین کی روح کے بالکل خلاف۔ ابھی اصل میں موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ حدیث پڑھیں تو اس میں جو وضع حدیث ہے اس کے اسباب میں آپ دیکھیں گے تو یہ تھا کہ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ فتنے پھیلے اور مختلف گروہ بندیاں ہوئی، فرقے بنے، تو قرآن میں تو کوئی دخل وہ کر نہیں سکتے تھے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کسی قسم کی کوئی بات شامل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا بڑا سورس جو تھا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام، کہ جس کے اوپر مسلمان اپنی جان دے سکتے تھے، ان لوگوں نے آپ کا نام استعمال کر کے ایسی احادیث گھڑ لی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان علماء کا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے قربان کی اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا۔ ایسی کتابیں والیومز میں موجود ہیں کہ جن کا نام ہے بڑا وہ موضوعات، یعنی گھڑی ہوئی احادیث، اور اس میں کئی مؤلفین کی کتابیں ہیں، وہ کبھی آپ کو دکھائی بھی جا سکتی ہیں۔
جس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ کس کس موقع اور کس کس شخص نے، یعنی انہوں نے اتنی کھوج لگائی، ٹریول کیا، انویسٹیگیٹ کیا کہ کون کون ایسے شخص ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اصل کے سامنے لا کر اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 حدیثیں ایسی یاد کیے ہوئے ہوں کہ جو اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یعنی موضوعات میں من گھڑت۔ اور کسی نے پوچھا کہ ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنی صحیح حدیث بھی یاد نہیں کر سکتے تو دوسری کیسے یاد کریں گے؟ لیکن انہوں نے اس لیے یاد کی تاکہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر سکیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ صرف ایک بار پڑھ لیں تو اس حدیث کی حقیقت آپ کو خود معلوم ہو جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تخریج حدیث ایک بہت بڑا فن ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آئے تو اس کو اوریجنل سورسز میں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اسی کا نام ریسرچ ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ مثلا کوئی شخص آپ سے کہتا ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی، بہت سے لوگ اسی قسم کی باتیں قرآن سے منسوب کر دیتے ہیں، بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے، ایسے انڈیکسز معلوم ہونے چاہیے کہ جہاں آپ وہ چیزیں تلاش کر سکیں۔ اسی طرح حدیث، لیکن یہ ہے کہ اس سٹیج پر فی الحال آپ نہیں کر سکیں گے، اور ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں جیسے بہت سے لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن ہر شخص اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، اور یہ پاسبل بھی نہیں، اور ہر شخص اگر اسپیشلسٹ ہو جائے تو یہ ایک بلا ضرورت تکلیف ہوگی سب کے لیے۔ تو اگر چند لوگ بھی کسی بستی میں ایسے موجود ہیں کہ جو بڑی بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں تو اس میں بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص بیماری کی اس حدت یا شدت کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے ہماری زندگیاں اتنی مختصر ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اسپیشلائزیشن کی طرف چل نکلے، پیچھے کیا ہوگا؟ عام لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے؟ آپ احادیث میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے چند دنوں کے لیے۔ وفد عبد القیس کا تو مجھے معلوم نہیں، ایک اور وفد جو 20 دن کے لیے آ کے رہا، کچھ اور اسی طرح اس سے زیادہ، کوئی 6 ماہ کے لیے آ کے رہا، کوئی سال کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ تو ہمیشہ کے لیے پھر آگے تھے وہاں پر سب کچھ چھوڑ کے اپنا۔ تو صحابہ کرام میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ جاتے ہیں، ہر روز نہیں جا سکتے، بعض جو ہیں وہ مستقل طور پر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مستقل طور پر آپ کے ساتھ لگے رہے انہوں نے بعد میں بہت خدمت کی اور بہت اس دین کو آگے پھیلانے کا کام کیا۔ لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، ذہنی استعداد کے اعتبار سے بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کی ذہنی استعداد موجود ہے، آپ کے اندر بڑی قابلیت ہے، لیکن آپ کے پاس وہ مواقع نہیں۔ بعض اوقات مواقع اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان یہی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اس میں شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ دیکھوں کہ مجھے کتنا موقع ملا، اس کا میں کتنا حق ادا کر سکتی ہوں، اور اس میں وہ کام کر کے، یعنی ہر شخص اپنی صلاحیت کا جائزہ لے، اپنے حالات کا لے، اپنے آس پاس کا لے، اور اس کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کرے کہ اسے کون سا کام بہتر طور پہ کرنا ہے اور کتنے حد تک آگے جانا ہے۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر میں ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتی ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی کتنے لوگوں کو ہوگا، وہ اس دور میں دین کی کتنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور آپ اپنے شوق کی سیٹسفیکشن کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد آپ نے اسے استعمال کیسا کرنا، تو ایسا علم بھی بوجھ ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی زندگی میں تو ایک انسان کو فرائض کا علم ہونا کافی ہے، لیکن بہرحال آپ پڑھیں گے قرآن میں بھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک گروہ تو واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائیوں کی طرف بلائے۔ پھر جب ایک گروہ ہو تو وہ ایک گروہ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرے، وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اور باقی لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ کیوں نہ نکلا کہ جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر اپنی قوم کو واپس جا کے ڈراتے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے۔ تو یہ ایسے امور میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ کریں گے تو باقیوں کا بھی بھلا ہوگا، اور اگر چند لوگ بھی نہیں ہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ہم میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی اور کچھ وقت بھی ہے اور کچھ قربانی کر سکتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر پنڈی اور اسلام آباد کی آبادی لاکھوں میں ہے، بڑا گروپ ہے نا، اور اس میں سے یہ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ سیکھیں اور سیکھ کر جا کر اپنے آس پاس کو سکھائیں۔ اگر آپ میں سے اگر یہاں پر 300-400 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اس میں سے ہر شخص اگر 5 کو سکھائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی رخ بدلتا ہے یا نہیں، یہ جہالتیں دور ہوتی ہیں یا نہیں، یہ بدعملی ختم ہوتی ہے یا نہیں۔ بدعملی کی بڑی وجہ اس قسم کی من گھڑت باتیں عام کر دینا ہے، اور اس کا سدباب ہم کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ بہت پیارا ہم نے آج سارا لیسن اٹینڈ کیا. بہت ہی اچھی باتیں سیکھی. تو کچھ سوالات آپ سے کرتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے آپ کو کچھ باتیں کچھ بتائیں گے, کچھ کورسز کے بارے میں بتائیں گے, کچھ آپ کو چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں گے اور آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آج محرم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اور پھر محرم کے حوالے سے بھی ہم نے کوئز آپ کا بنایا ہوا ہے جو کہ ہم آپ کے سے گروپ میں شیئر کریں گے اس کا لنک. اور کلاس میں انشاءاللہ ہم آپ سے حدیث کو بھی سنیں گے, ان کی عربک ٹیکسٹ کو جیسے ہم سنتے ہوتے ہیں, اور اینڈ میں پھر آپ کا کوئز پول ہوگا کلاس میں انشاءاللہ. تو آپ یہ بتائیے کہ چلیں پہلے سوال کرتی ہوں آپ سے, اور پھر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھتی ہوں انشاءاللہ. پہلا دکھائیں جی. اس کو پڑھیے ذرا. اچھا, اب میں سے جنہوں نے پڑھ لیا اس میں سے صرف ایک لفظ جو ہے نا نام, اس کا ترجمہ ہمیں آپ نے بتانا ہے. حدیث پوری پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کو مکمل کر لینا ہے. تو جنہوں نے بتانا ہے میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ہینڈلز ہیں. سبیہ عامر, آپ پڑھیے. جس طرح ہینڈ ریز ہے نا میں اسی آرڈر میں پوچھ رہی ہوں. جی سبیہ عامر, سبیہ عامر پڑھیے. جی, عائشہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی. اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. ٹھیک ہے, نام کا مطلب ہاں ہی ہے. دکھائیں جی جواب. بہت ہی آسان سا آنسر تھا. ہاں ثواب ملے گا, ہاں ملے گا. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ ثواب ملتا ہے. صدقہ خیرات کریں کچھ. جزاک اللہ خیر. اچھا, ہر سوال کے لیے میں چاہوں گی آپ دوبارہ سے ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ اپنے ڈاؤن کر لیں, کیونکہ نیکسٹ سوال میں پھر ہمیں پتا چل جائے گا اس کا کون جواب دینا چاہتے ہیں. سب اپنے ہاتھ واپس لے لیں, ڈاؤن کر لیں, اور دوبارہ ہم پوچھتے ہیں. اچھا جناب, اب اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ عالیہ اختر, کہیے. عالیہ اختر کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا تھا. عالیہ آپ ترجمہ کیجیے. اچھا, عالیہ کا اب اس وقت ہاتھ نہیں ہے. سعیدہ زین, سعیدہ زین مائک کھولیے, عائشہ ترجمہ رضی اللہ عنہا کیجیے. نے بیان کیا کہ جی بات. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہیں ہو سکتے. جی ایک منٹ. جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی, لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں. شاباش, بالکل درست ترجمہ. دکھائیے جی ایسی آواز آ ترجمہ. رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز, آپ نے ترجمہ درست کیا ہے. ترجمہ اس کا یہ تھا, اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ, انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی دیکھیں لوگ کیا کیا جا کر کرتے ہیں نا, سجدے بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور اسی بات سے ڈر تھا, اور اسی لیے اسی کا آپ نے کہا کہ لعنت کی اس بات پر, اور لوگ ہم دین میں کمی, نالج میں کمی کی وجہ سے وہی سارے کام بعض اوقات کر رہے تھے جن سے منع کیا گیا ہے. نیکسٹ دکھائیے جی. جی اس کو دیکھیے, لا ازکی بھی ابدن, لا ازکی
کبھی ابداً اس کا ترجمہ، لفظ کبھی ابداً اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون ساتھی کریں گے. راحیلہ رحمان آپ کریں. پوری حدیث پڑھیے راحیلہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، راحیلہ کی مجھے آواز نہیں آ رہی. چلیں کسی اور ساتھی سے کرا لیتے ہیں. فاطمہ احمد آپ پڑھیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد میں مجھے دفن کرنا. میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے. کتنی بڑی بات کی انہوں نے. دکھائیے جی، دکھائیے ترجمہ. میں نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے. ماشاءاللہ بالکل درست ترجمہ کیا. اور تعریف تو ہم سب کو چاہیے، لیکن وہ لوگ اس چیز سے بہت، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تعریف ہو اور آخرت میں عمل قبول نہ ہو، اور اس سے ان کی عاجزی بھی. اللہ رحم کرے ہم پر. آمین. دکھائیے آگے، دکھائیے اگلی سلائیڈ دکھائیے. لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اس کا ترجمہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترجمہ پوچھتے ہیں کسی ساتھی سے. زونی ندیم آپ کر سکیں گی؟ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. جی دکھائیے ذرا ترجمہ. دیکھتے ہیں کہ زونی نے درست ترجمہ کیا یا نہیں. بالکل درست کہا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. تو اس سے ہم نے جو بات سیکھی اس کو انشاءاللہ جو ریفلیکشن ٹائم آئے گا نا، ہم اس میں آپ سے پھر آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. کتنی اہم باتیں ہم سیکھ رہے ہیں نا. سبحان اللہ. اور ہمارے عمل میں کیا سے کیا ہو رہا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. نیکسٹ دکھائیں جی، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. یہیں تک آج ہم نے سلائیڈ یہ دیکھنی تھی. اب ہم آپ کو دہرائی کر دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کئی نئے ساتھی شامل ہیں. یہ اوپن سیشن تھا، لاسٹ سیشن ہے، آج تکمیل ہے. تو ہم دہرا لیتے ہیں سب چیزوں کو جو وقتاً فوقتاً آپ کو کہتے رہے. ہم نے آپ سے کہا کہ لرن قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، جو کہ ترجمے کے لحاظ سے اس میں بہت کچھ آپ لفظی ترجمہ سن سکتے ہیں. اس میں آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اس میں آپ ریسیٹیشن قرآن کی سن سکتے ہیں، ہر آیت کی تفسیر سن سکتے ہیں. کئی قاری حضرات کی اس میں ریسیٹیشن ہے، تلاوت موجود ہے. اور بھی بہت سے اہم فیچرز ہیں لرن قرآن ایپ میں. قرآن کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے. اس کے فیچرز کو دیکھیے، خود بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور لوگوں کو بھی کرائیے. دین کی تبلیغ میں یہ سارے ٹولز جو ہیں ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. تو آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ کورس ہمارا شروع ہونا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے نیکسٹ کورس سے پہلے آپ نے انشاءاللہ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں. اگلی دفعہ جب ہماری نیکسٹ کورس کی پہلی کلاس ہوگی نا، تو آپ نوٹ کر لیں. آپ وہ ساتھی جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ریگولر چلے آ رہے ہیں، جو آج ہوم ورک لے رہے ہیں، جو اگلے کورس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروائی. خود تو کی، لیکن کتنے لوگوں کو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروائی، اس کے فیچرز بتائے. میں ہوم کلاس لیتی ہوں، ترجمہ بھی کرواتی ہوں، تلاوت بھی ہوتی ہے، بہت سارے اس میں کام ہوتے ہیں. اور لرن قرآن ایپ ہمارے سب اسٹوڈنٹس کی بہت فیوریٹ ایپ ہے، کیونکہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. نیکسٹ دکھائیے جی ایک اور ایپ. ہم آپ کو کچھ فیچرز بتاتے ہیں دوسری ایپ کے. دعائیں ایپ آپ سب کی موسٹ فیوریٹ دعائیں ایپ یہ بھی ہوگی، کیونکہ اس میں آپ ماشاءاللہ 800 سے زیادہ دعائیں اس میں موجود ہیں، اور ٹاپک وائز موجود ہیں، کیٹیگریز موجود ہیں. پوری کتابیں اس میں دعاؤں کی اپلوڈڈ ہیں. اس میں آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، ہر جگہ آپ کو
कैटेगरी वाइज आपको। अभी जैसे मुझे किसी को सफर की दुआ एक देनी थी, कोई सफर पे जा रहे थे, तो मैंने एक तो दुआ हमें मालूम ही है, लेकिन मेरे दिल चाहा मैं कोई और भी दुआ उनको दूं ना, तो मैंने फौरन लर्न कुरान ऐप थी, मैं कहीं बाहर थी, मैंने उसको खोला, मैंने उसके लिस्ट में देखा सफर की दुआएं, उसको जाके क्लिक किया, वहां से मुझे इतनी खूबसूरत एक सफर की दुआ जो थी मुझे भूल गई थी, दोबारा से उसकी दोहराई होगी कि अल्लाह ताला आपका ये सफर जो है वो लपेट दे, आसान कर दे आपके लिए। मैंने उनको वो दुआ वहां से कॉपी की, पेस्ट की, और वहां से वो दुआ भेज दी। तो इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे हैं कि जो आपको फौरन फौरन दुआओं को याद करने, किसी को देने के लिए, और सीखने के लिए, और अपने लिए भी रोजमर्रा दुआओं के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि आप जब इसको हर दफा खोलते हैं तो हर दफा इसमें नई दुआएं सामने आती हैं, यानी वो मखसूस दुआएं नहीं होती हैं, आपको दुआओं के फ्रंट पेज में जो है, जो सामने आपके पास होता है, उसमें चेंज होती रहती हैं दुआएं, तो आपको नई से नई दुआएं पढ़ने का मौका मिलता है। और मेरे साथी उसमें बहुत से इसके और भी बता रहे हैं, पढ़ने का भी मौका मिलता है, सुनने का भी मिलता है। तो ये भी आपने दुआएं ऐप भी डाउनलोड करवानी है। देखें, अपने इन सारी चीजों को अपने लिए सदका जारिया बनाने हैं। आज हमें, कल नहीं है, हम क्या पता किसी को कोई बात बता के जाए, वो आगे सैकड़ों लोगों को और बता दे और हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वो साथी जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके हवाले से बता रहे हैं। और दिखाइए जी, इसके अलावा क्या है नेक्स्ट जी? व्हाट्सएप चैनल हम आपको मुसलसल कहते आ रहे हैं, ये बार कोड सबके सामने है, इनके जरिए फरहद हाशमी व्हाट्सएप चैनल आपने इसको सब्सक्राइब करना है, और अलदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन का व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करना है। ये चैनल्स आपको मुसलसल अपडेटेड जो कुछ भी मुख्तलिफ क्लासेस में हो रहा है उसमें से रिफ्लेक्शंस, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके फ्लायर्स, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट काम है दोनों में। उस्ताजा की जो फरहद हाशमी की जो ऐप है उसके अंदर, जो उस्ताजा के नाम पर है, उसके अंदर रिफ्लेक्शंस और बहुत मोटिवेटिंग और तज़किया और तरबिया की लिहाज से चीजें आती हैं, और अलहुदा इंटरनेशनल में इदारे के हवाले से होने वाले सारे कामों की इंफॉर्मेशन आती है। कितनी दफा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि जी आप बताएं फलां चीज, तो मैं उनको कहती हूँ जाए ऐप पे जाएं, ऐप नहीं सॉरी, जाए व्हाट्सएप चैनल पे जाएं और जाके वहां से देख लें, लिंक भेज देती हूँ, वहां से वो देख लेते हैं। तो ये खुद भी, इसमें मर्द भी शामिल हो सकते हैं, औरतें भी शामिल हो सकती हैं इस व्हाट्सएप चैनल में। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि किसी को आपको टेलीफोन नंबर भी नजर नहीं आता, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होती, और आपको सबकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अभी कल में ही मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर फरहद हाशमी की जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, उससे एक इतनी खूबसूरत पोस्ट उठाकर वहां से फॉरवर्ड की अपने फेसबुक के लिंक पर। तो अब वो फेसबुक पे माशाल्लाह मेरे साथ इतने लोग कनेक्टेड हैं, वो सब पढ़ेंगे, तो वहां का काम वहां ट्रांसफर किया, और मुझे किया कराया मिल गया, मेरा हिस्सा क्या डल गया कि मैंने बस एक क्लिक के जरिए उसको आगे पहुंचा दिया। तो ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करना है हमने, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और हमारा भी हिस्सा डले इंशाल्लाह। तो अब आप देखते हैं जनाब, से आप रीड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखते हैं कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके स्टूडेंट्स, कितने लोगों को आप चैनल का हिस्सा बनाते हैं। ये आपका सबका उन साथियों का होमवर्क है जो हमारे साथ बुखारी के इस कोर्स में शुरू से शामिल रहे हैं। सब ने हमारी इसमें मदद करनी है। हमने कुरान हर दिल और हर हाथ तक पहुंचाना है ना, तो ये वो तरीके हैं जिनके जरिए हम कुरान हर दिल और हर हाथ तक पहुंचाएं, क्योंकि दुनिया के तमाम लोगों को हम अपने साथ जोड़ें इन चैनल्स के जरिए, इन टूल्स के जरिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपके जरिए बहुत खैर आगे पहुंचाए इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट दिखाइए जी, और क्या है? सही बुखारी नेक्स्ट कोर्स। शफक आप बताएंगे कुछ इन चैनल, इन दो तीन जो आ रहे हैं आगे, 4 फ्लायर्स हैं, इनमें बताइए फ्लायर्स के बारे में, और उसके बाद फिर मैं रिफ्लेक्शंस के टाइम दोबारा आप इंशाल्लाह फिर आपको जी इंशाल्लाह, जैसे कि जिक्र किया कि इल्म का सफ़र जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक के बाद दूसरे का आगाज़ आपने खुद ही करना होता है इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल होनी चाहिए, आपका जज्बा, आपका शौक़ शामिल होना चाहिए, और ये कि अपने लिए खूब दुआएं किया करें और सदक़ात का ख़ास एहतमाम किया करें। तो ये पार्ट 4 है आपके सामने इंशाल्लाह, जो स्टार्ट होने जा रहा है 21 जुलाई से। 21 जुलाई को हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी। आज आपकी तकमील है, पार्ट 3 वालों से मैं मुखातिब हूँ। अब इंशाल्लाह ये बाकी दिन जो हैं वो आपने जो भी आपके मिस्ड लेसन्स हैं उनको कवर अप करना है इंशाल्लाह। मैं आपके साथ एक लिंक भी प्लेलिस्ट का शेयर करूँगी,
اور اپنے کوئزز کی تیاری کرنی ہے، فائنل اسیسمنٹ کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور مین وائل یہ ہے کہ آپ نے خود کو پارٹ 4 میں بھی انرول کرنا ہے۔ اور نئے ساتھیوں سے کہتی چلوں کہ اگر تو آپ آلریڈی الہدیٰ ای لرننگ سے کورسز کر رہے ہیں تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنا ہے اور حدیث کی کیٹیگری میں جا کے آپ نے یہ کورس دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ ہوم پیج پر بھی نیو کا فلٹر لگا سکتے ہیں، تو سارے نیو کورسز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ونس اے ویک ہماری یہ کلاس ہوا کرے گی منڈے کے دن۔ ٹائمنگز جو ہیں وہی ہیں 3:30 to 5:15 PM انشاءاللہ۔ اور اس میں جو ہے ہم لیسن ہوتا ہے ہمارا، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ڈفرینٹ آپ کو ہوم ورکس دیے جاتے ہیں، اپڈیٹس دیے جاتے ہیں، اسلامک ایونٹس کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے، پھر آپ کے کوئزز بھی ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت ہی اسپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے حدیث لسننگ کا، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو متن ہے اور جو حدیث کا پورا ٹیکسٹ اور وہ ہے اس کو پڑھیں ریفرنس کو، اور الحمدللہ اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ پارٹ 4 میں بھی اسی طرح انشاءاللہ ترتیب ہوگی۔ نیکسٹ دکھائے گا، نیکسٹ جو کورس ہے وہ ہمارا انشاءاللہ القرآن تدبر و عمل کا ہے۔ 10 جولائی سے کورس جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم جز 28 کی کچھ سلیکٹڈ سورہز جو ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہوا کرے گی 3:30 to 5:15 PM، اور 27 ویکس کا ٹوٹل یہ کورس ہے۔ باقی اگر آپ تھوڑا سا اسکرین کو زوم کریں تو آپ کورس کی جو ہائی لائٹس ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اسکرین پر میرا نمبر بھی آ رہا ہے، اور ویب سائٹ کا رائٹ باٹم پر ایڈریس بھی آ رہا ہے جس کو آپ انشاءاللہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارا کورس ہے دکھائیے گا، جو ٹیوزڈے کے دن شروع ہونے جا رہا ہے، فقہ القلوب۔ اور اس میں جو ہم بک 6 میں ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الفکر والاعتبار۔ اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو غور و فکر ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بھی ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہوا کرے گی، ٹیوزڈے والے دن 4 to 5۔ اس کا ٹائم کیوں کم ہے؟ کیونکہ یہ کمپلیٹلی انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے۔ اس کا لیسن جو ہے وہ پہلے گروپ میں پوسٹ کیا جاتا ہے، جس کو اسٹوڈنٹس جو ہیں تسلی کے ساتھ ایک دفعہ سنتے ہیں، 2 دفعہ سنتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس 3 دفعہ بھی سنتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ پہ اعراب لگاتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے، بیکاز دا بک از ان عربک، تو وہ اس کے اوپر اعراب لگاتے ہیں تاکہ اس کو صحیح سے پڑھ سکیں۔ اگر کوئی ورڈز کے ان کو میننگز نہیں آتے تو اس کو جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اپنی ریفلیکشنز لکھتے ہیں، سوالات لکھتے ہیں، لرننگز لکھتے ہیں، اور پھر خوب بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ کلاس میں آتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ ان کے لیے جو ایکٹیویٹیز وہاں پلان کی جاتی ہیں اس میں ٹیکسٹ لسننگ بھی ہے، جو کتاب کا عربک ٹیکسٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ان سے ٹیکسٹ میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ سوالات ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ وہ پورا ہفتہ اس پہ غور و فکر کریں، کچھ ہوم ورکس ان کو دیے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بتا کے جو ہے اپنی یعنی کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا تو بھی ہماری زبان کی گرا، ہماری سوچ کی گرا، اور بتاتے بتاتے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا الحمدللہ وہ فردر کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو کہ پوری ٹیم جو ہے وہ پلان کرتی ہے۔ اس کورس کے کوئزز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کی کافی پورٹل انگیجمنٹ بھی رہتی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جو ہے بک 6 انشاءاللہ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ آپ کے سامنے پرابلی نہیں لکھا ہوا، اوکے، بٹ یو کین سی اٹ آن دا ویب سائٹ انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں کمپلیٹ، کیونکہ جیسے ہی آپ ویب سائٹ پہ جا کے کسی بھی کورس کو کلک کرتے ہیں نا، کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کون پڑھا رہا ہے، یعنی کہ ماڈریٹر کون ہے، ڈیوریشن کیا ہے، فی کیا ہے، وہ ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جو ہے e-alhuda.com جو ہے اس کو وزٹ کریں، اور وہاں پر باقی جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں۔ جی زیبا، نیکسٹ کیا ہے؟ اوکے، یہ ہمارا جو ہے ایک بہت ہی اسپیشل آن گوئنگ کورس ہے جو کہ فرائیڈے کے دن اس کی کلاس ہوتی ہے، معانی القرآن۔ اس کو ہم نے رمضان سے پہلے شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم اس کو دسمبر میں جا کے مکمل کریں گے۔ بہت ہی ایک اچھا سا سویٹ سا کورس ہے، اور بہت سے ریمائنڈرز جو ہیں وہ جو کہ ہم سب کو ہی چاہیے، وہ جمعے کے دن الحمدللہ ہم 3 سے 5:30 تک اپنے لیے اکٹھے کرتے ہیں۔ اس میں لیسن ہوتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ایک لائیو کوئز پول ہوتا ہے جس کو اسٹوڈنٹس دیر اینڈ دین اٹیمپٹ کرتے ہیں، پھر اپنے ریزلٹس کو ٹیلی کرتے ہیں، اپنی پروگریس کو مانیٹر کرتے ہیں،
اور آخر میں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ڈفرینٹ جو دعاز ہیں ان کو پک کرتے ہیں اور پھر ان کو اسٹوڈنٹ سے پڑھواتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ قرآنک جو دعاز ہیں ان کو کیسے پڑھا جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں ان کو کیسے پڑھا جائے. تو یہ ہے کہ یہ کچھ ایک اچھا سا ریکیپ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے کوئی آپ کو رجسٹریشن نہیں کرانی، اٹس جسٹ دیٹ یو نیڈ ٹو فل دا فارم، اور فارم فل کر کے اس کا رسپیکٹیو گروپ جو ہے وہ آپ کو جوائن کرنا ہے، تاکہ باقی جو ڈیٹیلز ہیں زوم لنک کی یا کوئزز یا ہوم ورک یا جو بھی ہم ریسورس شیئر کرتے ہیں وہ آپ وہاں پر انشاءاللہ ریسیو کر سکیں. جی تو آئی تھنک میں نے سارے جو کورسز ہیں وہ کور کر لیے ہیں، کیونکہ منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے یہ چاروں دن جو ہے ہمارے بڑے مصروف ہوتے ہیں آپ سب کے ساتھ الحمدللہ. اور یہ ہے کہ اب کچھ تھوڑا سا گیپ آئے گا اور پھر یہ کہ انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی باجی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت شکریہ شفق. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے نئے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور جو ساتھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. یہ ابھی جو آپ کے سامنے گزرا تھا، پچھلی سلائیڈ دکھائیں، میں ذرا ایک صرف ایک سلائیڈ سے بتا دیتی ہوں کہ کیا ابھی یہ جو ہوم ورک ہے یہ کیا ہے ان ساتھیوں کے لیے جو نئے شامل آج کی کلاس میں اگر ہیں تو، کہ یہ ہم ہوم ورک دیتے ہیں ہر دفعہ کہ آپ ان احادیث کی عربک کو ریڈ کر کے آئیں، اور پھر ہم عربک کو ریڈ کرواتے ہیں. کلاس میں ہمارے انچارجز ہیں جو گروپس میں سنتے ہیں، جو کہ آج بھی انشاءاللہ جب ریفلیکشن کے ٹائم گزر جائے گا تو اس کے بعد یہ پہلے یہ حدیث کی عربک سنی جائے گی. کمپلسری نہیں ہم کرتے، جو سنانا چاہے وہ سنائے، جو نہیں سنانا چاہتا اس کی مرضی وہ نہ سنائے، لیکن جو سنا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان کی کتنی عربک امپروو ہو رہی ہوگی اس سے. اور اس کے بعد ہم کوئز پول کریں گے انشاءاللہ. آج جو آپ نے پڑھا سمجھا اس کا ریکیپ کریں گے. تو اب آئے جناب آپ کا ریفلیکشن ٹائم. آج کچھ محرم پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کی ریفلیکشنز آپ کے لینا چاہوں گی. آپ کا ٹائم ہونا چاہوں گی اس سارے سفر میں آج بھی، اور ماشاءاللہ آج ہم تکمیل کے دن پر ہیں. ہم نے کتاب الصلاۃ میں بہت سے چیپٹرز پڑھے، بہت سی کتابیں پڑھی، اور آج ہم نے کتاب الجنائز پر اختتام کیا ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے کچھ گیپ کے بعد. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آج کیا سیکھا یا پہلے کیا سیکھا، کوئی بات آپ کہنا چاہیں. منیرہ اعظم. جی السلام علیکم آپا. میں یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ میں شروع سے ہی اس کورس کے ساتھ ہوں، اور بھی کورسز ہیں جو الہدا کراچی کے تدبر وغیرہ ان میں ساتھ ہوں. الحمدللہ میرا تو بہت اچھا یعنی کہ نماز کا یہ رہا ہے پہلے بھی، اور انشاءاللہ میں آگے بھی جوائن انشاءاللہ کنیکٹڈ رہوں گی. آپا مجھے یہ کہنا تھا، میں ابھی اس کلاس سے پہلے فیس جمع کروا رہی تھی، لیکن آپ اس پورٹل پہ نا بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا فیس جمع کروانے کا نا پروسیجر. تو میں اچھا ایسا ہے منیرہ، کیونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے نا، فیس کے حوالے سے اور ایڈمن کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے نا آپ ایڈمن کو بھیجیں، وہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. آسانی پیدا کریں گے، آپ کو آسان طریقے سے سکھائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ایک دفعہ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن آپ کو ایکسس پورٹل کا مل جائے گا نا، اس کے بعد آسانی ہوگی. ٹھیک ہے شفق، کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ بیسکلی صرف جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے کچھ تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ کچھ اپڈیٹس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کارڈ اور والیٹ جو ہے نا وہ انہوں نے ابھی بند کیا ہوا ہے. انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ایزی پیسہ اور جائز کیش کا آپشن اویلیبل ہے، پلیز اس کو استعمال کیجیے. اور یہ ہے کہ وقتی مشکل ہے انشاءاللہ، اور اپڈیٹس آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ کوئی مستقل مسئلہ نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ یہ ابھی 1-2 دن کی اور بات ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو تنگی کے ساتھ آسانی، ان مع العسر یسرا. جو آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا، اور اس پر جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اس پر بھی اجر ہے، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہی کوشش کر رہے ہیں نا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. دیکھیں بہت سی چیزوں میں ہمارے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، بینکس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بھی پیچھے اپنی اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. تو ہماری آپ کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی ایڈمن سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. ابھی تو کورس شروع ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے نا، ہو جائے گا ایڈمیشن انشاءاللہ. چلیں، اور ویسے بھی شروع کی چند کلاسز تو ہم کھولے ہی رکھتے ہیں، تو آپ کو مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. نسیم آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے توفیق دی
ڈے 1 سے میں اب تک ہوں ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کمپلیٹ کروا دے حدیث کا کورس، اور بہت کچھ سیکھا اور سکھانے کو بھی مل رہا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب سیکھی ہوئی چیز کو آگے پہنچانے کی۔ اور ایک بات اور کہ جو لرن قرآن ہے اس ایپ کو میں نے بہت پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، جب آپ نے شروع میں اس کو ہم تک پہنچایا، تو میں اس سے حفظ کی کلاس یعنی حفظ کروا رہی ہوں، سورہ رحمان کروائی، سورہ ملک کروائی، اور سورہ لیل اپ ٹو سورہ ناس تک حفظ کروایا، جبکہ میں نے خود بھی آپ سے سورہ لیل سے ناس تک پڑھا ہے اس میں۔ اور اب میں نے شروع کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت اور آخری 10 آیت، سلیکٹڈ آیات لی ہیں شروع کی اور آخری، کیونکہ ایک دم اتنی ماشاءاللہ سے آ جاتی ہیں، اس کے بعد ایسا بالکل وہ تھک جاتی ہیں، اس لیے میں نے کہا نہیں، تجوید بھی اچھی ہوگی، حفظ بھی ہو جائے گا، اور شارٹ آیاتیں خواہ وہ 10 ہوں یا 12 ہوں اتنا کرواؤں پھر ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ بس قبول کرے۔ نیلوفر جی استاذہ ہیں آپ، میری دینی بہن ہیں، آپ بہت کچھ ہمیں پہنچا رہی ہیں، اور آپ ہی کی توفیق اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ذریعہ اللہ بناتا ہے اور ہم آگے پہنچا رہے ہیں، بڑی خوشی ہے۔ اور میں ڈھونڈ رہی تھی، مجھے مل نہیں رہا تھا کہ میں نے آگے وہ لینی ہے، کیا نام ہے، جوائن کرنا ہے حدیث کے کورس کو، تو میں نے پھر شفق جی کو تنگ کیا، میں نے کہا مجھے بھیجیں آپ تاکہ میں جو ہے جلدی سے انٹر ہو جاؤں پارٹ 4 الحمدللہ میں۔ الحمدللہ۔ دیکھیے ہماری نا آپ کے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گروپ میں ہوتے ہیں تو گروپ میں کچھ ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو اگر ایسا کبھی ہونا تو آپ الہدا انٹرنیشنل کا جو واٹس ایپ چینل ہے نا، جو ہم نے آج آپ کو اس کا بار کوڈ جی میرے پاس ہے، جی میرے پاس اس میں یہ سارے ہم اپلوڈ کرتے ہیں، فلائر ہمارے بھی اپلوڈ ہوئے ہیں اور کورسز کے بھی ہوتے ہیں، کبھی اگر ہم سے رابطہ نہ بھی ہو رہا ہو تو وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے۔ سیرش انصاری فرمائیے۔ جی آج کی جو حدیث 76 اس سے یہ پتہ چلا کہ مردوں کو برا بھلا مت نہیں کہنا چاہیے، جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے تو وہ تو ایک بڑا الگ ایشو ہے، لیکن عام حالات میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے جنازہ ابھی رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی برائیاں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر لڑائی جھگڑے کے معاملات میں لوگ جو ہے نا مرنے والوں کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں، یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے، اور زندگی میں تو بعض اوقات کہہ نہیں پاتے کسی کے سامنے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کے بخیے دیکھتے رہتے ہیں، اس اللہ ہی رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور ہمارے پیچھے بھی کچھ باتیں ہوں گی، اور یہ گواہیاں لکھی جاتی ہیں تو لوگوں کے لیے اچھی گواہیاں دینی چاہیے، ورنہ خاموش رہیں، نہیں دل کرتا گواہی دینے کو تو چپ رہنا بھی بعض اوقات نیکی ہوتی ہے۔ اس حدیث چپ رہ کر اس حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امرین تیمور فرمائیے۔ جی باجی، جب فرسٹ ٹائم آیا تھا یہ صحیح بخاری کا فلائر، اور جب میں نے دیکھا تو میں کئی دن سوچتی رہی کہ میں اس کو جوائن کروں نہ کروں، اتنا مشکل ہے یہ بخاری پڑھنا کرنا، لیکن سبحان اللہ جب اللہ کی توفیق سے اس کو جوائن کیا، اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا الحمدللہ کہ بہت ساری وہ تھی، خوف تھا کہ بہت مشکل ہوگا، لیکن جب پڑھا تو بہت آسان ہوا، پڑھنا بھی عربک، اس کا سمجھنا بھی حدیث کو۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں زندگی میں جو نہیں پتہ تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو غلط کر رہے تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کو تبدیل کی، اور اس چیز کی جزا اللہ آپ لوگوں کو دے، ان سب کو، جو سب سے پہلے استاذہ کو، پھر آپ لوگ اور آپ کی ساری ٹیم جو ہمیں نہیں بھی پتہ جو اس چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہم سب کو اس پہ استقامت دے، اور آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آمین۔ آپ سب سے ہمیں بھی بہت موٹیویشن ملتی ہے، دیکھیں جب آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اگر آپ شامل نہ ہو تو ہم کس کو پڑھائیں، تو ہمیں بھی تو پڑھانے میں موقع ملتا ہے، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے، ہم مسلسل سیکھنے کے سفر میں، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایک دوسرے کا تواصل بالحق ہے نا، یہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اس سفر میں ہمیں ہمیشہ اپنے علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے، اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تسنیم آفتاب۔ جی باجی الحمدللہ باجی، اس کورس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا،
اور وہ زندگی کے مسائل جس میں ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، یا کوئی ہم سے پوچھے یا ہم خود بھی دوسروں کے معاملات میں اس طرح مطلب بولتے ہیں، جیسے عذاب قبر کے بارے میں، یا نماز تہجد، اپنی نماز کی اصلاح کے بارے میں اور دعاؤں کے بارے میں. اتنا اچھا میں ایکسپیرینس رہا اس کورس کا کہ میں بہنوں سے کہوں گی کہ ضرور پڑھیں حدیث کورس، بلکہ قرآن کورس اور حدیث کورس ہمارے ہر کورس، ہر علم سے بہتر کورس ہے، جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، جس کی آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ آخرت میں بھی آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو آج بھی جو ہمارا تھا اس میں بھی جیسے حدیث تھی کہ اچانک موت کی جو بات آئی تھی، اس کا جو بیان تھا وہ بھی سن کے بہت وہ ہو رہا تھا، اور اپنے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت دے جو ہم اپنے نیک اعمال اچھے اپنے ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی، آپ سب کا ٹیم کا بہت جزاک اللہ، جو اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہم سب کو اتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ. تسنیم کی بات سے مجھے خیال ہے کہ آپ سب کو ایک ہوم ورک اور دے دوں، کمپلسری کر دوں، سب تک یہ موٹیویشن دیں، میسج دیں، فلائر کو بھی پہنچائیں، اور صرف فلائر پہنچا کے نہ رہیں بلکہ میسج بھی پہنچائیں، اور میسج پہنچا کے پھر پرسنل انویٹیشن بھی دیں، اور کم سے کم ان کو کہیں چلیں پہلی 1-2 کلاسز یہ اٹینڈ کریں، جب پڑھیں گے دیکھیں گے مزہ آئے گا، پتہ چلے گا نبی کی بات ہے. برکت کے لیے پڑھیں. لوگ برکت کے لیے بخاری کو پڑھتے تھے، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا اس میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تو ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جتنی بار کہتے ہیں اتنی بار درود پڑھتے ہیں، اور ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں آتی ہیں. تو یہ رحمتیں پانے کا سفر ہے، برکتیں سمیٹنے کا سفر ہے. یہ موٹیویشن دیں لوگوں کو، اس اینگل سے بھی پڑھیں. نالج کے ساتھ ساتھ برکت رحمت بھی زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. طریقہ آئے گا کام کرنے کا، وزڈم آئے گا، نبی کے طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میرے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ شودا کے نہلانے کے حوالے سے کہ سنت سے ہمیں نہیں ملتا. جی بالکل یہی بات ہے کہ سنت سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور بہت سے جو علماء ہیں وہ اسی کے قائل ہیں. لیکن شہید کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں نا، جیسے جو پیٹ کی بیماری سے مرے، جو تعاون سے مرے، اور بھی کچھ شودا کے حوالے سے ہے، ان کو تو نہلانا ہے. لیکن جو میدان جنگ میں مرے اس کے بارے میں ایک اسکول آف تھاٹ اسکالرس کا یہی کہتا ہے کہ ان کو نہیں نہلانا. لیکن کچھ دوسرے ایسے ہیں کہ جن کی کچھ اور رائے بھی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو جو آپ کا سوال ہے اور اس پہ ڈیٹیل جواب آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے. گروپ میں رہنے کا یہی فائدہ ہے نا کہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر انفارمیشن ملتی جائے گی. ہم وہاں پر آپ سے اس کا ریٹن جواب شیئر کر دیں گے انشاءاللہ دلیل کے ساتھ. اچھا جناب، اب میں چاہوں گی کہ میری ساتھی سیدہ اکبر جی، سیدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. جب آپ نے پہلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ یہ کورس 25 سال بعد اس کو دوبارہ ہم لا رہے ہیں لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، تو اس وقت میں نے سوچا کہ کمٹمنٹ از ویری بگ. بٹ یہ پتہ نہیں نیکسٹ 25 یا 10 سال ہماری حیاتی ہے کہ نہیں ہے، اور ہم حدیث کو نہیں پڑھیں گے تو کنفیوژنس تو رہیں گی. تو میں نے یہ سوچ کے لیا، اور میں نے آپ سے یہ پرسنلی بات کی تھی کہ مجھ سے کبھی بھی عربی نہ پڑھوائیے گا، اور نہ قرآن کی اور نہ حدیث کی، تو بالکل بھی نہیں. تو آج میں جب اپنے ونڈو میں جاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں مجھ سے ایک نہیں زیادہ پڑھوا لیں، اور ہارڈلی اس میں سبحان تھوڑی اللہ. مسٹیکس ہوتی ہیں. یعنی ہاں، اپنے اور گروپ مجھے انچارج کو آپ کہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا میں ان ڈر کو نکل کہتی گیا ہوں نا. پلیز اگر کوئی نہیں آواز پہ آ رہا، اور میں دعا کرتی کوئی نہیں آئے دوسرا، تاکہ میں ایک اور پڑھ لوں. یہ میری مطلب میں ہو جاتی ہوں اس وقت. لیکن یہ ہے کہ مجھے اب قرآن اگر میں کوئی حفظ کر رہی ہوں نا، تو میں سب سے پہلے لفظی قرآن کا ترجمہ والا سپارہ رکھتی ہوں، پھر اپنا وہ دوسرا جس سے میں حفظ کر رہی ہوتی ہوں وہ آگے رکھتی ہوں. اور جب تک میں اس کی عربی نہیں پڑھ لیتی تو میں آگے اس کو مسٹیک کرتی رہتی ہوں. تو اس طرح سے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن میں تو یہ غور و تدبر ہو گیا نا کہ آپ پڑھیں، سمجھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسا لگ رہا تھا آپ اردو کی طرح پڑھ رہے ہیں، ناٹ ایوری، لیکن کچھ اور کچھ حدیثیں ایسی جو میری زبان میں رٹی ہوئی ہیں. جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی ڈسکس کرتی ہوں، جو عموماً میں کرتی ہوں، تو وہ کہتی ہیں تم تو اتنا تم یہ. میں نے کہا نہیں، ہم نے کوشش کی ہے، ٹائم نکالتے ہیں، آپ بھی آؤ. اور ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے اسکرین شاٹس بھیجے کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تم لوگ پیچھے کیوں رہ رہے ہو. تو یہ ہمارا کام ہے. اور ناگہانی موت کے اوپر جو آپ نے آج پڑھایا ہے نا، ہم نے استاذہ نے، یہ تو ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو یہ اس کا اسکرین شاٹ ہر بہن بھیجے.
کیونکہ اچانک موت بھی ہے اور بیماری کے بعد بھی ہے. تو اچانک موت کس کو آتی کس کو نہیں آتی ہے، تو کم سے کم بچوں کو یہ پتہ چلتا رہا ہے ہاں ملے گا. کیونکہ یہ کنفیوژن میں بچے چلے جاتے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. یہ دنیا کے پیئر پریشر اور فیصلے ہوتے ہیں نا، لوگ جو کم جزاک اللہ خیرن علمی کثیرہ ہوتی ہے. سیدہ. تو ہمیں یہ جزاک اللہ خیرن. بس ہاں اتنی بات لوں گی کیونکہ بہت سے ساتھیوں کے ہینڈ ریز ہیں، دل تو بہت کرے آپ کی بات سننے کو، لیکن میں چاہتی ہوں سب ساتھیوں کو موقع ملے. یہ جو بات آپ نے کی نا اسکرین شاٹ کی، یہ بھی بھیجیں، لیکن میں آپ سب سے کہوں گی کہ کتاب بھی خریدیں، کتاب تحفے میں دیں. یہ کتاب انگلش میں، اردو میں، دارالسلام سے دیکھیں، صحیح بخاری ہوگی انگلش میں اگر دے سکتے ہیں، اردو کی تو پبلش ہے الہدا کی. اس لیے کہ کتاب سے دلیل کے ساتھ اور اسکرین شاٹس یہ چیزیں کبھی وقتی طور پہ تو فائدہ دیتی ہیں بالکل، لیکن یہ گم ہو جاتی ہیں نا ہم سے. لیکن جب کتاب ہوتی ہے نا تو ہم فوراً نکال کے کھول کے دیکھ بھی لیتے ہیں. ورنہ یہ کہ sunnah.com پر بھی بخاری اپلوڈیڈ ہے مختلف لینگویجز میں، وہاں پہ بھی ہے. تو جس کو جو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن بک ضرور لیں. اسٹوڈنٹ کو تو میں لازمی کہوں گی کہ وہ کتاب خریدیں، ان کے لیے کمپلسری ہے ان کو کتاب. علامہ بالقلم ہونا چاہیے نا، قلم اور کتاب کا ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. نورالعین آپ کہیے. السلام علیکم. میں وعلیکم بھی السلام. باقی بہنوں کی طرح سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت بڑی ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے ایسے کلاس کے پیچھے، یہ ہمیں اندازہ ہے. جس طرح آپ لوگ محنت سے کوئز تیار کرتے ہیں اور جس طرح اس سے ہمارا نالج سارا جو ہم نے کلاس میں لیا ہوتا ہے یا جو کسی کلاس کا ہوم ورک ہم سنتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا، یہ ری انفورسمنٹ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. دوسرا میں اپنی ساری بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے ایمان کے لیول میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو فقہ القلوب از دی بیسٹ بک. یعنی اس کو پڑھ کے آپ کا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے، اس کو ضرور جوائن کریں. جی اور دلوں کا تیسرا میں انسائکلوپیڈیا ہے نا، شروع بھی ہونے والا ہے وہ کورس. جی بالکل، وہ بہت ہی بہترین کتاب ہے اور اس کو میں اس میں الحمدللہ بک نمبر 10 پہ ہوں. میں الگ سے وہ کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی بہترین کتاب ہے. یعنی اس کو آپ جتنا پڑھتے ہیں اس کو مزید پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اس کی وہ شروع میں بندہ سوچتا ہے کہ عربک میں مشکل ہوگی، لیکن جس طرح یہ دوسری سسٹر بتا رہی تھی کہ اب وہ اتنی اچھی عربک میں حدیث پڑھتی ہیں، تو وہ بھی آپ فقہ القلوب جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت بہت جلدی آپ کو بہت آسان لگنے لگ جاتی ہے اور سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہے. جزاک اللہ خیر نورالعین. بس یہیں تک بات لوں گی. میں چاہوں گی کہ سب ایک ایک جملے میں اپنی بات مکمل کریں کہ تاکہ سب ساتھیوں سے میں بات لے لوں. شاہدہ پروین آپ کہیے. میرے پاس 5-6 منٹ ہے اور جی بہت سے ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہیں. جی میں اس سے جیسے اچانک موت کا پتہ چلا کہ کس طرح اس میں نیک لوگوں کے لیے، مومن کے لیے جیسے بے خوشی کی خبر وہ باعث بنتی ہے، اور گناہگار کے لیے غصے کی پکڑ ہوتی ہے اچانک موت. اللہ ہمیں اس سے بچائے. آمین. آمین آمین. ڈاکٹر طاہرہ ممتاز. جی میم، السلام علیکم. میم مجھے نا یس. تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ صحیح البخاری کیا بہت زیادہ ہمارے لیے، جو جیسے ہم بالکل بگنرز ہیں، تو ہمارے لیے یہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکیں گے؟ تو یہ جو کنفیوژن ہوتا ہے جس کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے نہیں اس کو جوائن کر پاتے کہ شاید یہ ذمہ داری ہوگی اور ہم یہ پوری نہیں کر سکیں گے. نہیں بالکل نہیں ڈرنا اپنی ڈاکٹر طاہرہ. ڈر اور خوف کو بالکل دل سے نکال لیں. بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے قدم اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نا بہت اچھا معاملہ کرنا ہے. اللہ سے بہت اچھا گمان رکھیں. ہر چیز جب پہلے شروع کرتے ہیں نا وہ مشکل لگتی ہے، لیکن دیکھیں ہم آپ کو بالکل آپ کو کوئی پابندیاں نہیں لگاتے. ہم بہت سی آپشنل چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ ایز اے لسنر بھی زوم کے سیشن میں آتے ہیں، آپ زوم کے سیشن میں آنے کے لیے آپ کو انرول کرانا پڑتا ہے، فی پے کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد آنے کے بعد آپ نہیں ٹیسٹ دیتے. شروع میں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے نہیں دینا. ہم آپ پہ پابندیاں نہیں لگاتے. کوئی ہم آپ کو کوئی کال کرنے پہ بھی پابندی نہیں لگاتے. ہم آپ کو کوئی حدیث سنانے پہ بھی پابندی نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں صرف سن لیں، سن کے جذب کر لیں، اپنے دل میں لے لیں. اللہ دل میں اتارے گا، آپ کا عمل ضرور بہتر ہوگا. تو آپ نے نا قدم اٹھانا ہے، ڈرنا نہیں بالکل. ٹھیک ہے، آنا ہے. اور دیکھیے یعنی بغیر انرولمنٹ کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہی کہ پتہ نہیں آپ کو میسج ملے نہ ملے، اس لیے انرولمنٹ ضرور کرا لیں اور ہمارے اس جی قافلے کا حصہ بن جائے. میرے اتنے ساتھی موجود ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ یہ سب ایسے ہی سوچتے تھے کہ کیا کریں گے اور ایسا فر ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
अल्लाह ताला बहुत बरकत करे आप। जज़ाकल्लाह खैर। अतिया रेहान आप कहिए। अतिया रेहान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही बुखारी के साथ हूँ। शुरू में तो जाहिर बात है सभी जैसे डरते हैं, मुझे भी कुछ खौफ था, मगर बस ये एक लगन थी कि रोजमर्रा की रूटीन में सुन्नत वाले अमल हमारे अमल में आ जाए, सुन्नत के तरीके से हम काम करें। शुरू में जब किताबुल वही आया तो कुछ दिल में वो भी हुआ, मगर फिर अल्लाह ने इस्तकामत दी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नॉलेज भी मिली, अमल भी चेंज हुआ। और आप लोग जिस अखलाक से बात करते हैं, समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। जज़ा दे अल्लाह में आप सबको, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। बारकल्लाहु फीकुम। लुबना जबीन। हाँ जी, ये मैं बताना चाह रही थी कि ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, ये कुरान और सुन्नत का जब से इल्म हासिल करना शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव तब्दीली आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को भी साथ साथ हम बताते रहते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इस इल्म को अपने अमल में लाने की और इस्तेमाल करने की हमें जो है अल्लाह तौफीक दे, और इस सफ़र में हम जो है आपके साथ हमेशा जो है वो चलते रहें। आमीन आमीन। ज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने काम का बना ले। आमीन। आमीन। फरहान शकील आप कहिए। कि अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी के साथ जुड़कर बहुत सी चीज़ों का पता चला, बहुत ज़्यादा इल्म में इजाफा हुआ। वज़ू के तरीका, गुस्ल का तरीका, बहुत सी मिस्टेक्स थी लाइफ में जो अल्लाह का शुक्र है इन चीज़ों को पढ़ के दूर हुई हैं। और बहुत बहुत अल्लाह ताला जज़ा दे सादा जी को और आप सबको। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये टाइम स्पेंड करके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट की क्लास जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मदिया आसिम आपका माइक खुला, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस यही कह रही हूँ कि शुरू में आप से ही हम लोग आपके साथ हैं। तो ये कहना है कि ये जो हमसे सही बुखारी जब से पढ़नी शुरू करी, लगता है पूरी दुनिया ओपन होके हमारे सामने आ गई है। दीन के मुतालिक कितनी गलतियां हम लोग करते थे, क्या क्या करते थे, हर चीज का जवाब मिलता है, हर चीज का पता चलता है। इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। तो बहुत बड़ा अल्लाह आप लोगों को जज़ा जज़ाए खैर दे, आप लोगों की को बहुत बड़ा अजर दे, आप लोगों की पूरी टीम को, नीलोफर आपको, सबको। मुझे ये पूछना था कि हमारी फोर्थ कब से शुरू होगा, फोर्थ जो है पार्ट 4 ऑफ सही बुखारी, इसकी डेट शफक क्या है? डेट क्या है इसकी? हम फ्लायर में इस वक्त क्या डेट है? इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। एग्जैक्ट डेट मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रही। आपको इंशाल्लाह अभी आपका टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट होगा, और उसके बाद तकरीबन ये एक महीने का गैप तो है। इसके दौरान आपको 2-3 हफ्तों में आप ये 21 सारी जुलाई इंशाल्लाह वो कर लेंगे आप। जी 21 जुलाई, ठीक है। जुलाई में अभी आप जी 2-3 हफ्ते हैं ना। ठीक है। हुमैरा ताहिर कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी मुझे यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पढ़ के, वैसे जैसे मेरे तमाम साथियों ने बात की है कि बहुत पहले तो मुझे भी भी लोगों ने यही कहा कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इसमें एक चीज़ ये है कि हदीस जो है वो कुरान के बहुत सारे अहकामात की वजाहत करती है। इसमें वुसअत बहुत ज़्यादा है। इसमें हमें जैसे नमाज के औकात जो थे वो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर हमारे जो वुज़ू के थे वो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और सब आप तक तकरीबन जो जितने भी आप लोग जो काम कर रहे हैं, खुसूसन उस्ताज़ा मोहतरमा और आप सब, बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बहुत फायदा रहा, इसलिए कि जब हम हदीस पढ़ाते रहे तो हमें कुछ चीज़ों में लगा कि इनको मजीद समझने की ज़रूरत है हमें भी। और कुछ आपके सवालात से भी तो हम उस्तादा से भी रब्ता करते थे, उनसे भी रहनुमाई लेते रहते थे, और फिर आपको उस हिसाब से कुछ चीज़ें हम बताते भी रहते थे। तो इस सब ने इससे फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सदका जी जारिया बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद के लिए भी और हम आमीन। सब के लिए, जिन्होंने देखिए बैक एंड पे जो हमारी टीम है वो बहुत से लोगों को आपको उनका नहीं मालूम, जिन्होंने इसमें काम किया। अल्लाह ताला वो जहाँ पर भी है उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। हमारा ऑडियो मीडिया डिपार्टमेंट मुसलसल हमें इस कोर्स के लिए ऑडियोज बना के भेजता रहा, एडिटिंग करके देता रहा, बहुत कुछ करते रहे। मैं किस किस का नाम लूं, मेरे दिल से दुआएं उन सब के लिए निकलती हैं। शगुफ्ता अख्तर कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं ये अस्सलाम। कहना हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि
میں نے ماشاءاللہ سے تجوید کا بھی کورس کیا تھا، ابوظہبی میں کافی کورسز ہوئے تھے، لیکن یہ رہ گیا تھا ایک صحیح بخاری کا کورس نا، تو اکثر میں دیکھتی تھی کہ اس برانچز میں یہ کورس ہو رہا ہے، اس برانچز میں ظاہر بات ہے کہ ہوم کلاسز لیتی ہوں تو اس وجہ سے میں جا نہیں پاتی تھی. اب یقین کریں کہ اللہ کا اتنا زیادہ کرم ہوا کہ گھر بیٹھے مجھے پڑھنے کا اور یہ سیکھنے کا موقع ملا، اور کس اچھی طریقے سے آپ لوگ اتنے کم ٹائم میں کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ روز روز اگر روز روز کلاسز ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جاتا، لیکن یہ کہ میرے لیے آسانی ہو گئی کہ ایک دن کلاسز تھی اور وہ ایک دن نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہوا. اور پھر الحمدللہ کہ جو کچھ سیکھنے کا موقع ایک دماغ میں ہوتا ہے نا کہ بدلی سی چھائی رہتی ہے اور کچھ چیزیں واضح نہیں ہوتی، تو صحیح بخاری پڑھ کے وہ چیزوں کی وضاحت ہو گئی. اب میں بالکل اعتماد کے ساتھ میں کسی کو بتاتی ہوں، یہ بتا سکتی ہوں کہ بھئی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور یہ نہیں موجود ہے. تو الحمدللہ یہ سرائے صدر ہو گیا اور اس کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. تو بس جزاک کہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے واقعی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بس یہیں تک ہم- بات لیتی ہوں. اب آخری بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ دکھائیں جی نیکسٹ کیا ہے. محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے حوالے سے نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے جی. محرم کا مہینہ ہے، محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس حوالے سے حدیث جو تھی پیچھے دکھائیے ذرا، حدیث پڑھ دوں میں، پھر یہ تو پڑھ ہی لیں گے یہ پیمفلیٹ. ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. ذی الحج کے عشرے کی بات ہے اور یہاں محرم کے روزوں کی بات ہے. تو 10 محرم کا روزہ ہے وہ ہم نے رکھنا ہے، اور 9 محرم کا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ اس حوالے سے حدیث ہمیں ملتی ہے. پیمفلیٹ دکھائیے جی. پیمفلیٹ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو ہم شیئر کر دیں گے گروپ میں، اور آپ نے اس کو خرید کے آپ اس مہینے اور لوگوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ محرم کے مہینے کے حوالے سے بہت سی چیزیں بہت کچھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ حرمت والے مہینے کے بارے میں بہت کچھ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس مہینے آپ یہ تحفتاً بھی دے سکتے ہیں. بس یہیں تک بات کروں گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ہمارے ساتھ شامل رہیے. اب مزید کیا ہوگا وہ ہماری ساتھی آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ٹائم ہے آپ کا حدیث ٹیکسٹ لسننگ کا، اور اس کے لیے آپ کو اپنے بریک آؤٹ رومز میں جانا ہوگا. جو ساتھی آج ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم موجود ہیں وہ یہاں مین سیشن میں رک کر ایکٹیویٹی کو انشاءاللہ آبزرو کر سکتے ہیں. جی تو رومز میں نے سب اوپن کر دیے ہیں. اگر آپ کو نہیں نظر آ رہے تو آپ اپنی اسکرین کو ٹچ کیجئے. ٹچ کرتے ہی لیفٹ ٹاپ پہ یو ول سی 4 وائٹ باکسز. آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، اپنے روم کو سلیکٹ کرنا ہے، اور جوائن کا بٹن جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اپنے انچارج کے ساتھ اپنے گروپ میں ہوں گے. مین سیشن میں انشاءاللہ میں دعوت دیتی ہوں فائزہ امجد کو. جی فائزہ اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. تو چلیں ہم آج کی احادیث کی لسننگ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 438. آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں. انشاءاللہ سب سے پہلا ہینڈ ریز ہے ہمارے پاس سہرش انصاری کا. جی سہرش، پہلی حدیث. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد وهب بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه. بجی بس اتنا ہی. جی اتنا ہی. ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، احسنتی. بس سیکنڈ لائن میں دیکھیں غلام یہودی، ٹھیک ہے. باقی ماشاء اللہ بارک اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. جی یہیں سے آگے کنٹینیو کریں اسلم سے. نیکسٹ جو ہے جی نور افشاں. جی نور افشاں. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ماشاء اللہ بارک اللہ احسنتی. نور افشاں آپ پہلی دفعہ آج کلاس میں ہیں؟ جی میں ماشاء فیس اللہ بک سے کلاس لیتی ہوں تو ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں حدیث لسننگ میں. الحمدللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھا پڑھنے کی توفیق دے. جی فاطمہ احمد، نیکسٹ حدیث. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء. ماشاء اللہ بارک اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنا ماشاء اللہ دیکھیں آپ اس کورس کی اینڈنگ تک ماشاء اللہ حدیث کو فلوئنٹ پڑھنا شروع ہو گئے، بارک اللہ. جی سمین عثمان، نیکسٹ حدیث. جی حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار والذی یطعنها فی النار. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی افشاں اشفاق، نیکسٹ حدیث. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت پیارا پڑھا ہے آج تو واقعی سارے ساتھی اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں. جی شبانہ، جی شبانہ نیکسٹ حدیث. جی حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. ماشاء اللہ بارک اللہ احسنتی. چلیں آپ یہ بتائیں گے یہ دعا جو ہے یہ کس چیز کی دعا ہے؟ بڑی یہ خوبصورت دعا ہے نا. عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور زندگی اور موت میں جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے اور مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. بالکل، تشہد میں بھی ہم اس دعا کو مانگتے ہیں اور اس میں کتنی ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے نا، تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اگر ہم اس کو مارک کر لیں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے نا، تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. جی نیکسٹ حدیث سارہ عبدالواحد. جی سارہ. جی سارہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. باب المسجد يعرض عليه بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٹھیک إن ہے كان. ٹھیک ہے سارا، ماشاء اللہ بارک اللہ احسنتی، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. اسی حدیث کو آگے سے کنٹینیو کریں. توقیر آپ. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है, गुड जी। हुमैरा चौहान, नेक्स्ट हदीस। जी हुमैरा। حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أولية حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ایک صلى منٹ الله رکیں عليه وسلم جی، یہاں پہ دیکھیں یہ جو ورڈ 3 دفعہ ہے نا، حدثنا، ٹھیک ہے، اس کی سنا بس اصلاح کریں جی۔ حدثنا، اسی طرح سے سہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آگے پڑھیں۔ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من ولادي لم يبلغ الإنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم جی آخری ورڈ کو دوبارہ سے پڑھیں۔ إياهم أعوذ بالله من الشيطان کیا بات، إياهم أعوذ بالله من الشيطان گڈ بارک اللہ۔ بس اب تھوڑا سا آرام سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جو تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی تھی جلدی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ استاذہ اصل میں یہ میں نے ابھی جوائن کیا کلاس۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے۔ بس یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو تھوڑی سی کمی بیشی ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت دے، ٹھیک ہے۔ بس یہاں پر آپ دیکھیں کہ یموت لہو ثلاثۃ من الولدی، ٹھیک ہے، من الولدی، ٹھیک ہے، گڈ جزاکم بارک اللہ اللہ خیر۔ جی۔ نیکسٹ حدیث جو ہے وہ جی ثروت سلطانہ، ابھی جی حمیرہ جی ثروت کے بعد پھر انشاءاللہ فرد کو موقع دیتے ہیں۔ جی ثروت۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہے، إن شاباش اللہ، إن پورا کروں، چلیں پورا کریں۔ إن له مرضعا في الجنة۔ ٹھیک ہے ثروت، اس میں کچھ ایک دو الفاظ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرد آپ اگر اس کو دوبارہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حدثنا ابو الولید ولیدی حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت انه سمع براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة۔ ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھی کوشش ہے۔ میرے خیال سے آپ نے بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے، جن لوگوں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، اور جو ہمیشہ سے پڑھتے ہیں بارک اللہ ان سب کو بھی، ان کی بھی بہت اچھی جزاک کوشش۔ اللہ خیرا۔ جی بس یہاں جو پہلی ساتھی نے پڑھا تھا نا انہو سمیع البراء، ٹھیک ہے، وہ یہ مسٹیک تھی، باقی الحمدللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا تھا۔ جی تو میں نے اب پہلے ہم پڑھا حدیث سمجھ گئے؟ حدیث کا کوئی کورس سسٹر دوبارہ ہونا ہے، مطلب سٹارٹ؟ جی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، باقی انشاءاللہ مزید چینلز کا بتایا گیا وہاں پر شیئر ہوں گے، ویب سائٹ پر ہمارا بخاری کورس انشاءاللہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا 21 جولائی کو۔ چلیں اب ہمارا کوئز پول کا ٹائم ہے، ہم اپنے کوئز پول کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں مائک ہینڈ اوور کرتی ہوں بشرا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے کوئز پولز کتاب الجنائز حدیث نمبر 469 سے 472 پر مشتمل ہیں۔ پولز کی طرف بڑھتے ہیں، ڈسپلے کر دیجئے۔ آج کے ہمارے پولز کا فرسٹ کوسچن ہے۔ آج چونکہ ہماری کلاس میں بہت سارے نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں، اس لیے میں پولز کا طریقہ کار دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔ آپ کے سامنے کوسچنز ڈسپلے ہو رہے ہوں گے۔
اب میں کوشچنس کو بھی پڑھوں گی، ان کے آپشنس کو بھی پڑھوں گی. آپ رائٹ آپشن کو سلیکٹ کریں گے سارے کے سارے کوشچنس کے، اور پھر اینڈ پہ آپ پولس کو سبمٹ کر دیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریزلٹس بھی بتائیں گے ہم. چلیے پولس کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 1 دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے؟ آپشن نمبر 1 جمعہ کے دن، آپشن نمبر 2 پیر کے دن. یہ تو ماشاءاللہ سب ساتھیوں کو اچھے سے علم ہوگا. کوشچن نمبر 2 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل تھا؟ آنسر کے لیے 2 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1 3 کپڑوں میں، آپشن نمبر 2 5 کپڑوں میں. کوشچن نمبر 3 ہے کیا مردے کو کفنانے کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب مردے کو کفن دیا جائے تو وہ کپڑا بالکل نیا ہو؟ آنسر کے لیے 2 آپشنز ہیں. ضروری نہیں. آپشن نمبر 2 جی ہاں. کوشچن نمبر 4 ہے ڈیش کی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں دفن ہوئے. یہ سعادت کن کو حاصل ہوئی؟ آنسر کے لیے آپشنز دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 عائشہ رضی اللہ عنہا، آپشن نمبر 2 حفصہ رضی اللہ عنہا. کوشچن نمبر 5 ہے مرنے والے کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب اس کو، یعنی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ آپ کو اس کے لیے رائٹ آنسر ڈھونڈنا ہے. آپشن نمبر 1 پہنچتا ہے، آپشن نمبر 2 نہیں پہنچتا. کوشچن نمبر 6 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی کیوں لعنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپشن نمبر 1 انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، آپشن نمبر 2 انبیاء کی قبروں پر گھر بنا لیے تھے. کوشچن نمبر 7 ہے مروان کی حکومت کے دوران عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی کھدائی میں ایک ڈیش ظاہر ہوا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا. آپشن نمبر 1 قدم، آپشن نمبر 2 ہاتھ. کوشچن نمبر 8 ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو ڈیش میں دفن کرنے کی وصیت کی. آپشن نمبر 1 دوسری ازواج کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں، آپشن نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے میں. کوشچن نمبر 9 ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ وہ ڈیش کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کے حقوق پہچانے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے. آپشن نمبر 1 مہاجرین اولین، آپشن نمبر 2 مشرکین. کوشچن نمبر 10 ہے مردوں کو ڈیش کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جملہ مکمل کرنے کے لیے 2 آپشنز ہیں. برا بھلا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا، برا بھلا کہو تاکہ ان کو اس کا عذاب ملے. ماشاءاللہ جلدی سب ساتھی آنسرز کر رہے ہیں. آسان سے کچھ پولز ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے سوالات ہیں جو ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈسکشن میں اچھے سے ڈسکس بھی کر لیے ہیں. جیسے ہی ہمارے 85% ساتھی پارٹیسپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم آنسرز کی طرف بڑھیں گے. یہ بہت عام جاننے کی باتیں ہیں جو سب مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سب کو یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. اور ایک بہت خوبصورت حدیث جو ہم نے آج بہت ساری احادیث پڑھی، ان میں سے جو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہو، جو نئے ساتھی بھی شامل ہوئے ہیں آج، وہ ضرور اس کو اپنی پسند کی حدیث جو آج آپ کے دل کو بہت کلک کی، آپ ضرور اس کو آگے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو آگے پہنچانے والوں کو دی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری کوئی حدیث سنے اور پھر اس کو ویسے ہی آگے پہنچائے جیسا کہ اس نے سنی تھی. کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے کیونکہ بہت سے جن کو آگے پہنچایا جاتا ہے وہ جن سے جانتے ہیں ان سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو چلیے ماشاءاللہ 81% ساتھیوں نے پارٹیسپیٹ کر دیا ہے. تو ہم پھر آنسرز کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 1 تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پیر کے دن. اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے بالکل درست آنسر کیا.
کوشچن نمبر 2 تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 3 کپڑوں میں، اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے بالکل رائٹ اس کو آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 3 تھا کہ کیا مردے کو کفنانے کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ تو اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 98% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 4 تھا کہ ڈیش کی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں دفن ہوئے، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سعادت ہے، اور 99% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 5 تھا کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، رائٹ آنسر ہے۔ ماشاءاللہ 100% ساتھیوں نے بالکل اس کو رائٹ سلیکٹ کیا۔ کوشچن نمبر 6 تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ ماشاءاللہ 98% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 7 تھا کہ مروان کی حکومت کے دوران عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی کھدائی میں ایک ڈیش ظاہر ہوا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، تو یہ تھا اس کا رائٹ آنسر ہے کہ قدم ظاہر ہوا، اور ماشاءاللہ 85% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 8 تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو ڈیش میں دفن کرنے کی وصیت کی، تو انہوں نے دوسری ازواج کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں اپنے آپ کو دفن کرنے کی وصیت کی، اور یہ ان کا اثار تھا جو انہوں نے حضرت عمر کے لیے کیا۔ ماشاءاللہ 86% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 9 تھا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ وہ ڈیش کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھے، تو یہ وصیت انہوں نے مہاجرین اولین کے بارے میں کی، اور ماشاءاللہ 96% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 10 تھا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا ویسا بدلہ پایا۔ ماشاءاللہ 100% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بھی بالکل صحیح دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پولز کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کورس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔